السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور خبر واحد کی 3 قسمیں بیان کی ہیں محدثین نے۔ پہلی ہے خبر مشہور، اس سے مراد وہ حدیث جس کی سند کے ہر طبقہ میں 3 راوی بیان کریں، کم از کم ہر طبقہ میں 3 راوی ہوں، اسے کہتے ہیں مشہور۔ نزہۃ النظر صفحہ نمبر 41 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض نے مشہور کی ایک اور تعریف کی ہے، وہ خبر جو لوگوں کی زبان پر عام ہو، اگرچہ اس کی سند ایک ہی ہو یا سرے سے اس کی سند کوئی بھی نہ ہو، اسے کہتے ہیں مشہور غیر اصطلاحی۔ لوگوں کی زبان پہ بات مشہور ہے تو کہیں کہ اسے بھی مشہور۔ امام ابن الصلاح رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقدمہ کے اندر صحیح حدیث اور غیر صحیح دونوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ لمبی عبارت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہرت ایک معلوم چیز ہے اور وہ صحیح اور غیر صحیح میں تقسیم ہے۔ صحیح جیسے انما الاعمال بالنیات حدیث وغیرہ، اور غیر صحیح جیسے العلم فریضہ علی کل مسلم۔ تو راجح قول میں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ حسن لغیرہ ہی روایت ہے۔ شیخ ابو اسحاق الحوینی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بڑی مفصل بحث کر کے اسے حسن ثابت کیا ہے، حسن لغیرہ ہی، اور یہی بات راجح ہے۔ ہم تک احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ان کا یہ قول پہنچا کہ نبی علیہ السلام سے منقول 4 احادیث بازار میں گردش کر رہی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن وہ لوگوں کی زبان پہ مشہور ہیں۔ جس نے مجھے آزار کے خروج کی خبر دی، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ دوسری، جس نے ذمی کو تکلیف دی، میں قیامت کے روز اس کے خلاف گواہی دوں گا۔ تیسری، تمہارا قربانی کا دن تمہارے روزے کا دن ہے۔ اس کی ہر روایت کی تفصیل ہے چاروں میں۔ مثلا طالب العلم فریضہ والی حدیث یہ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے۔ اس کو امام مزی رحمہ اللہ نے بھی حسن کہا ہے۔ تدریب الراوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 157۔ سندھی رحمہ اللہ نے 50 طرق کا ذکر کیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کا حاشیہ سندھی رحمہ اللہ والا جلد 1 صفحہ نمبر 99 ہے۔ اور دوسری روایت آزار والی، آزار کے نکلنے والی خبر، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 265 266۔ اور جس نے ذمی کو تکلیف دی، یہ مشہور حدیث ابو داود میں ہے۔ اور جو آخری سے پہلے والی کہ تمہارے قربانی والے دن تمہارے روزے والے دن ہیں، یہ روایت من گڑت ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح صفحہ نمبر 266۔ اور آخری روایت چوتھی
کہ گھوڑے پر کو سوار ہو کر آئے، اس سائل کو دیا جائے، سوالی کا حق ہے، للسائل حق وإن جاء على فرس، سائل کا حق ہے خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے کہ اسے دیا جائے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 20 ہے۔ بہرحال امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب معارف علوم الحدیث میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح امام حاکم رحمہ اللہ نے اس کی ایک اور تقسیم کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حدیث اہل الحدیث کے مابین اور دوسرے لوگوں کے درمیان مشہور ہو، جیسی حدیث المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ اور اس جیسی دیگر باتیں، یہ اہل الحدیث کے ہاں مشہور بات ہے۔ اور دوسری حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے 1 مہینہ قنوت نازلہ کیا رکوع کے بعد۔ پھر لکھتے ہیں فہذا مشہور بین اہل الحدیث مخرج فی صحیح، یہ اہل حدیث کے ہاں مشہور ہے اور صحیح میں یہ نکالی گئی ہے۔ بہرحال مشہور کی یہ 2 تعریفیں، تیسری بھی تعریف کی گئی ہے اور یہ تعریف اصولیوں نے کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ متواتر اور خبر احاد کے درمیان ایک درجہ ہے۔ ایک حدیث جو ابتدا میں خبر واحد ہوتی ہے، دوسرے اور تیسرے دور میں جا کر مشہور ہو جاتی ہے اور امت اسے قبول کر لیتی ہے، پھر بعد میں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اصولیوں کے ہاں اس مشہور کی قسم کی مثال رفیع عن امتی الخطا و نسیان و ما استکرہوا علیہ، یہ والی حدیث ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں مشہور حدیث کے حوالہ سے۔ یہاں محدثین نے لفظ مستفیض کو بھی مشہور کے ہم معنی قرار دیا ہے۔ مستفیض وہ حدیث جو کثرت سے بیان کی جائے اسے مستفیض کہا جاتا ہے۔ بعض فقہاء کی رائے میں یہ دونوں ایک ہی ہیں، مترادف ہیں۔ بعض نے فرق کیا ہے، فرق یہ ہے جس میں روات کا سلسلہ ابتدا سے لے کر آخر تک برابر ہو، برخلاف مشہور کے، اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ مستفیض میں شروع اور انتہا سند کے طبقات کے راویوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، جبکہ مستفیض میں یہ ضروری نہیں ہوتا۔ بہرحال ان چیزوں کا تعلق علوم حدیث سے نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشہور کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں اور وہ مختلف نوعیتوں کے اعتبار سے ہیں جو ہم نے تفصیل ذکر کی ہے۔ تو خبر متواتر ہو یا خبر مشہور ہو یا خبر عزیز یا خبر غریب، جن پر تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، جو بھی صحیح، جو بھی حدیث سند اور متن کے لحاظ سے صحیح ثابت ہو جائے اس کو لینا فرض ہے، بس بات ختم ہوئی، اس پر ہمارا یقین ہے۔ خبر احاد اور متواتر کی تقسیم سے حکم میں تبدیلی کا فرق یہ غلط ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہر حدیث صحیح، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشہور خبر واحد کی 3 قسمیں بیان کی ہیں محدثین نے۔